فورم ہر منتھ میں 2nd and 4th سیٹرڈے کو پیپر پریزنٹیشن ہوتا ہے، جس میں 2nd سیٹرڈے کا جو ہوتا ہے اس میں تفسیر القرآن کا ٹاپک رہتا ہے، جس میں سے آج سینٹر کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد مبین صاحب کا ٹاپک ہے سورہ الملک ورس نمبر 2 پہ یہ اپنا ٹاک دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته واتبع سنته الی یوم الدین، اما بعد۔ آج تذکیر القرآن کا موضوع ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آیت سورہ ملک کی آیت ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آیت نمبر 2 ہے، اور یہ سورہ ملک شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک سے۔ اس کے بارے میں کئی پوائنٹس ہیں جس میں ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس کے بیسک ترجمہ، جنرل ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اللہ خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اور مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورت میں ہم اس میں جن پوائنٹس پر ڈسکشن اس میں کریں گے بریفلی، ان میں سے ایک ریلیشن سبجیکٹ اینڈ ورچیوز آف دا سورہ، کہ اس سورت کے کا پرانی سورت سے کیا ریلیشن ہے، اس آیت کا سورت سے کیا ریلیشن اور تعلق ہے، اسی طریقے سے اس کا سبجیکٹ، آبجیکٹیوز اور مقاصد اس سورت کے کیا ہیں، اور تیسری چیز ہے ورچیوز آف دا سورہ، سورت کے فضائل کیا ہے۔ اس کے بعد سلیکٹڈ ووکیبلری ہے، ورڈز، اکرنس اینڈ ٹرانسلیشن۔ سلیکٹڈ ووکیبلری، اس میں اس کی کتنی میننگ قرآن میں کتنے مرتبہ وہ لفظ آیا ہے اور کس کس میننگ میں وہ آیا ہے، اور کس طرح سے اس کی میننگ میں فرق پڑتا ہے، یہ اس میں ڈسکس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس سے متعلق سملر ورسز ہیں اس پر بھی ڈسکشن ہوگا، پرپز آف دا ورس پر ہوگا ڈسکشن۔ اس کے بعد لیسنز اینڈ ریفلیکشنز، لیسنز کہ اس سے کیا ہم نے سیکھا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، اور اس کے تعاملات اور اس کے غور و فکر کے بعد کیا نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں تذکیر کا کام دے، ریمائنڈر کا کام دے، ہم یہ بتائیں کہ کیسے ہمیں اس دنیا کو گزارنا ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں کامیابی ہمارے ساتھ میں ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد وہ بیان کیا ہے وہ عبادت ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں عمل کرنے والا کون بہتر ہے۔ تو کس طرح کا عمل ہو، احسن عمل کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ سورہ ملک، اس پر بیٹھے، سورہ ملک آیت نمبر، سورہ ملک کون سی آیت قرآن کی؟ قرآن کا آرڈر میں جو اس وقت مصحف کا آرڈر ہے اس میں 67 نمبر کی سورت ہے، اس میں 30 آیت ہیں، 30 آیت ہیں۔ تھوڑا اختلاف ہے، کسی کے نزدیک 31 بھی ہے، اور بھی ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ کتنا ہے، 30 آیت ہے اس میں ہے، جو اس وقت ہمارے پاس میں قرآن میں سب موجود ہے اس کے اعتبار سے۔ اس کے بعد سبجیکٹ کیا ہے اس سورت، اس کا موضوع کیا ہے، رئیسی موضوع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو اطلاع کر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے، موت اور زندگی۔ بیدہ الملک، ملک ہے، پہلی صفت کیا ہے، ڈومینین، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے کنٹرول اور ہاتھ میں۔
اس کے بعد الذی خلق الموت، دوسری صفت کیا ہے؟ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس سورت کا بیسک مقصد اور بنیادی مقصد فیتھ ان آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور اس کی صفات کو جاننا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے سے فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالی کو ثابت کیا ہے۔ ایک جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، ایک آیات انفس کہلاتی ہے اور ایک آیت آفاق کہلاتی ہے۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو انسان کے اپنے نفس کے اندر ہوتی ہیں، انسان کے اندر خود پائی جاتی ہیں، اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو آفاق میں، یونیورس میں پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ اس سورت کا ریلیشن پہلی سورت سے کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کی سورت کا آخری جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت آسیہ کا قصہ ہے۔ اس میں دو سچویشن میں اتنی مختلف قسم کی چیزیں پیش آئیں کہ ایک تو حضرت آسیہ کا ایسے شخص کے ساتھ رہنا جہاں پر ایمان کی حفاظت ناممکن ہے یا مشکل ہے یا مستحیل محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پورے ایمان کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ اور دوسری بات حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بنایا ہے، اور ان کے واقعے میں بھی جس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ پیش آئی ہیں وہ بھی خارق عادت ہی طرح کی چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا پورے طور پر مظاہرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ صورت شروع ہوتی ہے جس میں تبارک الذی بیدہ الملک سے اشارہ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں پہلے بیان کی گئی تھی اس شخص کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے تھی جو ذات پورے ملک اور پوری حکومت اور پوری چیزوں کا مالک ہے، اور پوری سلطنت اور ملک اور ملکیت سب چیزیں اسی کی ہیں۔ اس طریقے سے اس کے بعد اس میں کمپیریزن بھی ہے۔ اس میں دو طریقے سے کمپیریزن ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی، کمپیریٹیو طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو مومنین کی چیزیں بتائی گئی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے بعد جہنم کی کچھ صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پھر اگین اس صورت میں دوبارہ سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق صفات کو بیان کیا ہے، اور اس میں آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ذکر کی ہے جس کا زندگی اور موت سے تعلق ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو نیچے کر دے تو کون اس پانی کو لا سکتا ہے، چونکہ پانی کا تعلق موت اور زندگی سے ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پر کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا مین تھیم ہے، ایمان باللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا۔ اس میں اب اس صورت کو ابتدا کی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے خلق، الذی خلق الموت والحیات میں الذی کا تو ریلیٹو پروناؤن ہے نا، اس میں تو کوئی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اسی الذی ریلیٹو پروناؤن ہے۔ یہ خلق کتنے مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے؟ 261 ٹائمز، 261 مرتبہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے، مختلف فارم سے آیا ہے۔ اس میں 8 ڈائریکٹ فارمز ہیں۔ عربی کے حساب سے سبھی لوگ میرے سے واقف ہوں گے کہ ڈائریکٹ فارم عربی میں ہوتے ہیں جس کو ہم مشتقات کہتے ہیں، اور یہ ایک چیز سے شروع ہوتے ہیں۔ اس میں سے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کتنے معنی میں ہے، ابھی اکرنس پر کتنے مرتبہ یہ آیا ہے اس کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ موت کا ہے۔ یہ موت کا بنیادی لفظ روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم واو تا۔ یہ بھی قرآن کریم میں 165 ٹائمز آیا ہے، 165 مرتبہ یہ آیا ہے، اور مختلف معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ اس میں ہے الحیات۔ حیات کا جو لفظ ہے ہا یا تین چیزوں سے مل کر یہ بنا ہے حیات، ہا یا حی۔ تو اس کی بھی یہ بھی قرآن کریم میں اس کے مختلف فارمز 184 مرتبہ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی کیوں پیدا کی گئی ہے، لیبلوکم،
با لام واو اس کا جو ہے اوریجن ہے. یہ 38 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے, 38 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے مختلف فارموں میں. اب ابتلا کی میننگ کیا ہے؟ بلا اور ابتلا, ابتلا کی میننگ بھی بہت مختلف ہے. یہاں پر آپ کو پہلے وہ میننگ بیان کی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے جو میننگ اصطلاحی ہے, جسے ٹرم کی میننگ ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں امام طفاوی کی کلیات بہت مشہور اصطلاحات کی کتاب ہے, اس میں ان کی تعریف ہے کمیشننگ اینڈ مینڈیٹ اور اوبلیگیشن آف ہارڈ ورک اینڈ اٹ بی ان گڈ اینڈ ایول ٹوگیدر بٹ دے سے ان گڈ. اب لو تو ابلاءن afforded to and in the evil balawtuhu balaan. اس میں ان کا یہ کہنا ہے کمیشننگ اینڈ مینڈیٹ اور اوبلیگیشن آف ہارڈ ورک, یعنی کسی کو مشکل کام پر کمیشن کرنا, متعین کرنا, مقرر کرنا اور اس پر اسے فرض کرنا. یہ اچھے اور بری دونوں چیزوں میں کسی کو کمیشن کیا جا سکتا ہے, لیکن جنرل طور پر عربی میں ابلا یبلی ابلاءن وہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور ایویل بری چیزوں میں آزمائش میں ڈالنے کے لیے بلاؤتہو بلاءن کہتے ہیں. اسی لیے اردو میں بھی ایک لفظ بلا و مصیبت, اسی سے بلا جو ہے لفظ کہا جاتا ہے. منابی کہتے ہیں the meaning of بلا is exam and test. بلا کی جو میننگ ہے, چاہے وہ ابتلا ہو چاہے بلا ہو, دونوں کی میننگ آزمائش کی اور ٹیسٹ کی, یہ امتحان کی اور ٹیسٹ کی. امام ماجد مقداد یالدین کہتے ہیں کہ the meaning of test is the test of significance of worship with its religious, social and cosmic manifestations. This is a practical appearance for relationship of worship between God and man. ان کا کیا کہنا ہے, ابتلا کس لیے ہوتی ہے, کیا اس کا پرپس بتاتے ہوئے مقداد یالدین کہتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت اور عبادت کے سگنیفیکینس کا ٹیسٹ ہے کہ حقیقت میں آپ عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ریلیجیس یعنی مذہبی طور پر, کائنات کے اندر کونی طور پر, اور اس کے جو مظاہر ہیں اس میں یہ انسان کا اللہ کے درمیان اور انسان کے درمیان اور عبادت کے درمیان پریکٹیکل مظاہر کے ذریعے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. اب ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کبھی کبھی فتنہ کہتے ہیں. فتنہ کیا ہے, واٹ از فتنہ؟ انگلش میں اس کے ٹرانسلیشن مختلف کیے جاتے ہیں, اس میں سے ایک ٹرانسلیشن افلیکشن بھی کیا جاتا ہے. جرانی کہتے ہیں کہ the sedition or affliction is by which the good and evil case or condition of human can be brought to light. یہ وہ کنڈیشن کا نام ہے, مشکل ترین کنڈیشن کا نام ہے کہ ایسی سچویشن میں انسان کے اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آ جاتی ہے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. تو اب جو آزمائش ہوگی وہ کس کے ذریعے سے ہوگی, لیٹر ہم اس کو اوپر بعد میں ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر میں. لیکن اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر کی چیز ہے انسان کے, اس کو لائٹ میں لانے کے لیے فتنے میں انسان آتا ہے, فتنے مقرر کیا جاتا ہے. یا دوسرا طور میں کہتا ہے by which the good and evil case of human being can be shown, کہ فتنے میں ڈال کر انسان کے اچھے بری چیز جو بھی اندر کی ہے وہ اس سے اس کا پتہ چل جاتا ہے. امام مناوی کیا کہتے ہیں, this is a kind of treatment which show the hidden things. اسی کی طرح کا یہ بھی ہے. اور جو امام ماجد ہے وہ کیا کہتے ہیں, affliction is the exam or test deportee for the mind or the money or the deceiver misleading from the right path. فتنہ اس طرح کی مشکل کو کہتے ہیں, اس طرح کے ٹیسٹ اور آزمائش کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کا صحیح راستے پر رہنا مشکل ہو جائے اور وہ اپنے راستے کو چینج کر دے. یہ یہاں پر کتنے مرتبہ قرآن میں آیا ہے, آپ کو اس وقت وہاں ذکر کیا تھا. یہ پوری آیتیں یہاں پر ہیں, چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور اسے پورا ذکر نہیں کیا جا سکتا, بتایا جا سکتا ہے. اب جو ہم نے کہا تھا کہ خلقہ کی جو میننگ ہے قرآن کریم میں کتنے مرتبہ آئی ہے, کیسے آئی ہے, یہ کئی میننگ میں ہے. اس میں سے 8 میننگ میں مختصر کرتے ہوئے اس کو بتاتے ہیں کہ 8 میننگ میں قرآن کریم کو میں خلق اور خلقہ اور اس کے مشتقات کو استعمال کیا گیا ہے.
پہلی میننگ ہے دین الحق کے معنی میں. اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، بہت بار بار آتا ہے. تو خلق سے مراد کیا ہے؟ یا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اس میں المفردات راغب عثمانی کا بہت اہم ہے اس سلسلے میں. اور دوسری کتاب بصائر و التمیز بہت اہم کتاب ہے جو اسی کی تشریح ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین مراد ہے. خلق سے مراد پہلی میننگ دین حق، حق دین. دوسرے معنی کیا ہے اس کے؟ کذب کے معنی، جھوٹ کے معنی میں. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا أَيْ تَكْذِبُونَ، یعنی تم بہتان یا جھوٹ پیدا کرتے ہو، بناتے ہو، بتاتے ہو. إِنْ هَذَا إِلَّا خلق الاولین بھی ہے اور خلق الاولین بھی ہے. دونوں روایت قرات کی ہے موجود قرآن میں. یہاں پر اسی لیے ایک روایت کے اعتبار سے خلق الاولین ذکر کیا گیا ہے. اور تیسرے معنی ہے تصویر کے معنی ہے، بنانے کی تصویر، صورت. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یعنی اس طرح کی تصویر آپ نے بنائی. چوتھی میننگ ہے تقدیر کے لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یعنی وہ کوئی چیز تقدیر اس کی نہیں بناتے ہیں اور بلکہ ان کی تقدیر بنائی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. خامس پانچواں معنی ہے خلق کے بات کرنا. یہاں پر ابھی دیکھیے اس میں معنی ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ خلق کے بمعنی الانطاق. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہے نا، وهو خلقکم اول مرہ. اب یہاں پر جو خلقکم ہے، جہاں پر بات آ رہی ہے قیامت میں جب انسان کے اعضاء اور جوارح دوسری چیز بات کریں گے اور بتائیں گے، تو وہاں پر یہ آیت ہے خلقکم اول مرہ، یعنی انطقکم اول مرہ، کہ اللہ تعالیٰ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بات کرنے کی گویائی دی تھی، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کی گویائی دی. اس چھٹے معنی ہے بمعنی الجعل، کسی چیز کو بنانا. خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے تمہارے انفس سے کیا کر دیا ہے؟ جوڑوں کو بنا دیا ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. اس کے بعد ساتویں معنی ہے قیامت میں دوبارہ سے زندہ کرنے کے معنی میں ہے اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا أي بعثنا بقادر على أن يخلق مثله أي بعث، یعنی دوبارہ سے اسے اٹھانا اور دوبارہ زندہ کرنا. آٹھویں معنی ہے حقیقت الخلقہ، یعنی حقیقت میں کسی چیز کو پیدا کرنے کی جو میننگ ہوتی ہے، جیسے خلق السماوات والارض. اسی طریقے سے زندگی جو بھی ہے، لیکن کون معنی میں زندگی کہتے ہیں جس کے اندر قوت نامیہ پائی جائے، جو نبات میں اور حیوان میں پائی جاتی ہے، اس کے معنی جس میں زندگی، جسے ہم عام معنی میں کہتے ہیں. اس لیے کہ نبات حی، یعنی جو نبات ہے وہ بھی زندہ ہے، آج کل کی سائنس تو اسے مانتی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. دوسری یہ قوت حساسہ، جس کے اندر یہ قوت حساسہ پائی جائے گی جب تک اس کے اندر، تو وہ انسان حیوان کہلاتا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اس کے بعد تیسرے ہے لِلْقُوَّةِ الْعَالِمَةِ الْعَاقِلَةِ، عاقل اور علم والی قوت کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے اس کے آگے میں میتہ کسے کہتے ہیں؟ میت یا مردہ یا میت، وہ جاہل کو کہتے ہیں. اب من کان میتن فاحیینا، یہاں پر میتن کا مطلب جو ہے وہ حقیقت میں مردہ جو انسان مر جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمجھنے والی جو طاقت ہے اور علم حاصل کرنے والی طاقت ہے اس کا اس سے ہوگا. چوتھے معنی کیا ہے؟ ارتفاع الغم، یعنی غم کا اٹھ جانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس میں متلذذون، حدیث میں آتا ہے نا کہ ان کی ارواح زندہ ہے، اور تو متلذذون. اور پانچویں جو چیز ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی، اور اس آخرت کی زندگی تک انسان کیسے پہنچے گا، تو کیا اس کا ٹول ہے اور کیا ورکشاپ ہے، کہاں اسے رہنا ہوگا. تو آخرت کی زندگی اور اس کی کامیابی تک انسان اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ٹیسٹ اور آڈینس کے درمیان رہتے ہوئے وہ پہنچے گا. اسے کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو چیز اسے صحیح راستہ دکھا سکتی ہے وہ کون سی قوت ہے؟ وہ علم اور عقل کی قوت ہے. اور علم اور عقل کو بھی
صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے جو وحی کے ذریعے سے انسان کو صحیح رہنمائی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ایک چھٹے معنی اس کے کیا ہے کہ ایک ایسی زندگی جس کے ساتھ نہ اس کے بعد کوئی موت ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے، وہ صرف اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ حی، اللہ کے معنی کہ وہ زندہ ہے جس پر موت کا اطلاق کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ موت کی بھی اسی طریقے سے قسمیں ہیں، اس لیے کبھی کبھی کسی بھی چیز کی جب قوت نامی ختم ہو جاتی ہے انسان میں، جانور میں، کسی چیز میں بھی، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہے نا، میتا نہیں، میتن کہا اور میتتن نہیں کہا۔ میت میں مذکر و مؤنث دونوں داخل ہوتے ہیں۔ اور موت کیا ہے؟ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ جو قوت حساسہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جب وہ نہیں ہوتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کی موت آ جاتی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی موت کے لیے سب یہ نہیں ہے کہ حقیقی جو موت ہے قوت حساسہ ختم ہونا، بلکہ کبھی کبھی اگر قوت عاقلہ ختم ہو جاتی ہے تب بھی اسے موت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، تو وہاں موتا سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کے اندر جہالت ہے، جو سمجھنے نہیں چاہتا ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی 4 قسمیں کی ہیں، ان میں سے لاسٹ کی جو قسم ہے اس کو اموات کی طرح قرار دیا ہے، تو ان کے سامنے کچھ بھی آپ کر لیجیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تیسری چیز زندگی کے لیے کبھی کبھی آپ کو ارتفاع غم کے بارے میں کہا تھا، حیات یعنی کسی کے غم کا ختم ہونا اور آرام کا ملنا بھی زندگی کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے موت بھی جب پریشانی انسان کو آ جاتی ہے اور زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، تو پریشانیوں کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے اسے بھی موت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت اسے آ رہی ہے لیکن وہ مردہ نہیں ہے۔ تو یہ موت سے مراد پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں جو اسے آ رہی ہیں۔ ایک اس کے معنی نوم کے بھی ہیں کہ اس کے معنی ابھی جو سو جاتا ہے، تو موت سکون کا نام ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ یہ بلا بھی جو ہے اور ابتلا بھی کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی نعمت کے ہیں، دوسرے معنی اختبار و امتحان کے ہیں، اور تیسرے معنی مکروہ کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت مشہور ہے، بُلِينَ بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِينَ بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ۔ ہمیں جب پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، تنگ حالی سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، اور جب ہمیں خوشی سے اور خوشحالی سے اور خوشیوں سے آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں بہت مشہور مقولہ ذکر کیا گیا، وَنُسْجِ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ، جس کو دنیا عطا کر دی گئی اور اسے اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکے میں پڑ جائے، تو وہ انسان اپنی عقل سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، مخدوع ہے خود بخود۔ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی کہ ہمیں کس طریقے سے آزمایا جائے گا اور کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس صورت کی ورچیوز مینس فضائل بھی تھوڑے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ صورت کے فضائل کیا ہے۔ اس میں جتنی بھی احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ سب احادیث کا درجہ صحیح یا حسن کا ہے اور مقبول حدیثوں میں سے ہے۔ ایسی احادیث کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو مقبول نہیں ہے۔ اب جیسے اس میں سے ایک حدیث ہے سورہ تبارک ہی المانع من عذاب القبر۔ تبارک جو ہے سورہ تبارک، اس کے کئی نام ہیں، اس میں سے تبارک نام بھی ہے چونکہ اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عذاب القبر سے روکنے والی ہے، منع کرنے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جسے وہ آدمی کے لیے اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی، سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کے بعد اسی طرح کی اور بھی آیتیں ہیں کہ جہاں تک کہ وہ اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل نہ کر دے اگر کسی کے لیے وہ لکھ دی گئی ہیں۔ اور ایک میں ہے کہ وہ باقاعدہ یعنی اس آدمی کی طرف سے خاصمت، وہ جھگڑا کرے گی، وکالت کرے گی کہ اسے یہاں سے کر دیا جائے۔ اس کی بہت ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں۔
اس میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ نسمی المانع، ہم اسے مانعہ کہتے تھے. اس کو کیا نام دیتے تھے؟ مانعہ بھی اس کا نام ہے. مانع کیوں اس کا نام رکھا گیا ہے جی؟ اس کا معنی کیوں نام رکھا گیا ہے؟ تو یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا معنی کیوں ہے کہ یہ عذاب قبر سے منع کرنے والی ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا. جو انسان اس کو رات میں پڑھے گا فقط اکثر و اطیب، تو اس نے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی چیز ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے سلسلے میں وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے. یہ معمول تھا پہلے کہ آپ سفر میں ہوئے کچھ اور ہو کہ الف لام تنزیل السجدہ اور تبارک جب تک نہ پڑھو. تو سب سے پہلی بات اس سے ہم نے یہی سیکھی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سوتے وقت اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے. صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کی بہت سی فضیلت ہے. یہاں پر اس کے حوالے اور اس کا ٹرانسلیشن ہوئی ہے. اس کا پرپس کیا ہے اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ تبارک الذی میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے ملکیت اور ملک کو ثابت کیا گیا ہے، اس ملک اور ملکیت میں ایک بہت اہم خاصہ یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ملک اور ملکیت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد فوراً الذی خلق الموت والحیات کہا. اور کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے فلسفر سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سب یہ تو زندگی یوں ہی بنا دی ہے، اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. تو اس کے بعد زندگی اور موت کے پرپس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ڈیفائن کیا ہے، بتایا ہے کہ کیوں پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ یہ آزمائے اور یہ آزمائش کرے اور پہچان ہو کہ کون تم میں سب سے بہتر کام کرنے والا ہے. اس سے ہمیں کیا لیسنس ملتے ہیں، اس سے کیا ہم سبق سیکھتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں. اس میں سے ایک بات تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جتنے احسانات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سے تمام اچھی چیزیں اللہ کی طرف ہم منسوخ کر سکتے ہیں کیونکہ اسی کے ہاتھ میں اور اسی کی ملکیت میں ساری چیزوں کی حقیقت ہے اور ملکیت ہے، وہی ان کا مالک ہے. دوسری چیز کا ڈیتھ اینڈ لائف ہیو بین کریٹڈ ان آرڈر ٹو ٹیسٹ اللہ سلیبس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے یہ انسان اپنے مقصد میں رکھے، جو بھی جتنے بھی انسان ہیں اور جو لوگ جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے کہ زندگی صرف بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے بلکہ وہ ایک خاص پرپس کے تحت ہے اور اس کا مین پرپس یہ ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. اس لیے ایک تیسری چیز نکل کر یہ آتی ہے کہ اس میں جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ کون سا صیغہ استعمال کیا گیا ہے؟ ڈگری کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے ہم اس میں تفضیل کا صیغہ کہتے ہیں احسن عملا. یعنی انسان کی رینکنگ اس طریقے سے دنیا میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اچھے کام کی بنیاد پر انسان کی رینکنگز آخرت میں بھی اسی طرح سے بنے گی اور سب لوگ ایک رینک میں اور ایک طریقے سے نہیں ہوں گے بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقے سے چیزیں عطا کی جائیں گی جو ان کے اعمال کے نتیجے میں اور پیش آئیں گے. اب اس کا جو مین مقصد ہے جو آپ کو اس میں فوکس کرنا ہے لیسن کے اندر، سبق کے اندر، تعاملات میں، کہ ہم کیسے ہاؤ ٹو لیو فیتھفل لائف in the light of audience for testing human soul. کیونکہ ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ جو زندگی ہے اور موت کا جو سلسلہ ہے یہ ہیومن سول کے ٹیسٹ کے لیے ہے اور یہ ٹیسٹ آڈینس اور آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے ہمیں اب یہ زندگی جو لوگ آزمائش کے فلسفے سے اور آزمائش کے تصور سے صحیح طریقے سے واقف ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں اچھے حالات آتے ہیں تب بھی اور برے حالات آتے ہیں تب بھی، پریشان ہوتے ہیں تب بھی اور پریشان نہیں ہوتے ہیں تب بھی، وہ ہمیشہ اپنے پرپس پر نظر رکھتے ہیں اور بیچ کے جو آڈینس ہیں وہ انہیں چاہے اچھے ہوں، خوشی والے ہوں اور چاہے برے ہوں، وہ انہیں اپنے مقصد پرپس تک پہنچنے میں ناکام نہیں بناتے ہیں بلکہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں جیسے ابھی حیات اور ابتلا کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے مختصراً، تو ہم دوسرے اس میں آپ کو اس کے جو اقسام اور اس کے مظاہر ہیں، اس کا وزڈم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے ابتلا کی، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ انسان کو پتہ چل سکے. اس کی ایجوکیشنل ویلیو کیا ہے کہ اس کی کیوں اسے جو ہے ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسری چیز ایک مواقف ابتلا کے جو مواقف ہیں اور جو رویے ہیں اس کے ساتھ جو بھی حالات پیش آتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے ان میں رہ سکتا ہے. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا آزمائش کے لیے، ابھی اس سے پہلے بھی آیت آپ کے سامنے گزری ہے، جبکہ اور جو دنیا ہے یہ فیلڈ ہے، یہ ایک ورکشاپ ہے، اس میں انسان کو کرنا ہے
اور آخرت کیا ہے؟ آخرت سینکشن. سینکشن کا مطلب بدلہ. بدلہ کیا ہے؟ جو دنیا میں انسان نے کیا ہے آخرت میں وہ اکاؤنٹ میں اس کے جمع ہو رہا ہے اور اس کو حساب کتاب دینا ہے. اچھا کیا ہے تو اچھے کا اس کو بدلہ ملے گا اور برا کیا ہے تو برا اس کو بدلہ ملے گا. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو بالکل اسی سملر ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تو موت و زندگی کی تخلیق کی بات تھی. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق السماوات والارض کی بات کی کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا. کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں بھی اس تخلیق کا مقصد بھی انسان مخاطب کر کے کیا کہا گیا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے کہ who among you is better in deed. کون جو ہے سب سے بہتر کام کرنے. اس میں بھی احسن عمل کی بات. حیات کے بارے میں وہاں جو بات ہو چکی ہے اس سے ہٹ کر یہاں پر بات یہ بتانا ہے کہ جو زندگی ہے یہ کس کا اینٹیسیسس ہے؟ ڈیتھ کا ہے نا. ایک موت ہے، ڈیتھ ہے، اور ایک زندگی ہے. زندگی بھی کی بھی دو قسمیں قرآن کریم میں کی گئی ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. ایک اس وقت کی زندگی جو نیئرسٹ ہے آپ کے قریب ہے بالکل، اور ایک وہ زندگی جو اس کے مقابلے میں دور انسان کو محسوس ہوتی ہے. یہ دو زندگی بتائی گئی. اب حیات دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا اگر آپ اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں تو پوری دنیا کی زندگی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہے، یعنی انسانوں کی زندگی کا مطلب جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک یہ پوری دنیاوی زندگی ہے. اور ایک انسان کے لیے دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جب سے وہ ماں کے پیٹ سے، جب سے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، جب سے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت تک ہے. لیکن رسپانسبل زندگی کون سی کہلاتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کی زندگی، جب تک کہ اس کے اندر عقل اور شعور ہے وہ انسان اس کا رسپانسبل ہوتا ہے. اب تھوڑے سے یہاں پر چونکہ کمپیریٹیو طور پر انسان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور خود قرآن کریم کا بھی ایک بہت اہم اسلوب ہے جس میں وہ کمپیریزن کا اسلوب استعمال کرتا ہے، اس میں بتاتا ہے. تو اس میں اب ہم ذرا سا کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ دنیا کی زندگی کی کنڈیشنز کیا ہیں اور آخرت کی زندگی کی کنڈیشنز کیا ہیں، تاکہ ہمیں جو آزمائش کا مرحلہ ہے اس دنیا میں آزمائش میں انسان کو گزرنا ہے تو وہ کیسے اسے آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے. نمبر ایک اس میں کیا بتایا گیا ہے دنیا کے بارے میں؟ شارٹ لوڈ اینڈ لٹل بلانگنگز، کہ کم عمر کی ہے اور کم سامان کی زندگی ہے. تو زندگی لیکن بہت کم سامان کی ہے اور کم عمر کی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. قیامت کے روز کم زندگی کے بارے میں، شارٹ لوڈ کے بارے میں بتایا کم کی ہے. تو کیوں قرآن کریم میں جب ہم قیامت کے روز لوگ پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے جو مجرم ہے کیا کہیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ. ہم تو تھوڑے سے ہی کچھ رکے ہی وہاں پر. کذالک کانوا یؤفکون. اس کے بعد میں دوسری چیز، یہ دنیا میں انسان پلے اور فن میں زندگی زیادہ تر گزارتا ہے. ڈیکوریشن اور بوسٹیج ہے، کھیل کود کی زینت و تفاخر، یہ حقیقت ہے. یہ انسان کے اندر انبلڈ نیچر ہے اس کا، یعنی انسان کا انبلڈ نیچر چاہے نہ چاہے اس کے نیچر ہے. دنیا کا بھی یہی نیچر ہے. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. زینت بھی ہے، انسان کو پسند آتی ہے چیزیں، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اور تفاخر بھی ہے، آپس میں ایک انسان دوسرے انسان سے فخر بھی کرتا ہے اس میں. وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور یہ سب چیزیں ہیں، چونکہ وقت کم ہے شاید اس لیے میں اپنے بات کو جلدی سے پوری کرتا ہوں. تیسری اس کی کیا ہے؟ دا ورلڈ آف وینٹی، غرور کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، یعنی آخرت کی زندگی کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، اس لیے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنا. اس کے بعد ورڈ آف انجوائے اینڈ لگژری ہے. اس کے بعد دار اقبا ہے، ورڈ آف سیڈکشن ہے. یہ دنیا جو اس سے فتنے میں، ابھی فتنے کی بات آئی ہے، جو اس سے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. فتنہ کو ضروری نہیں ہے، جیسے پہلے ہی بتایا گیا اچھی چیز میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے، بری چیز میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جن کے بارے میں کہا ہے وہ سب اچھی چیزیں ان کو فتنہ کہا گیا ہے، جیسے کہ مال دولت ہے، جیسے کہ بیوی ہے، جیسے کہ بچے ہیں، ہے نا، ان کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس سے فتنے میں پڑ جائیں گے ان کے لیے گمراہی کی جگہ ہے اور طغیان کی جگہ ہے. اب دیکھیں اس میں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ہوتا کیا ہے کہ انسان غفلت میں کیسے پڑتا ہے.
وہ کام غلط رہا ہے، اس کو جہل مرتب بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں کام اچھا کر رہا ہوں. اور جو کام اس فتنے میں، اس پریشانی میں جو آدمی جو اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کریکٹ پاتھ پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے نا. اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی، دنیا کی زندگی میں ان کی ساری کوششیں وہ ہو جاتی ہیں، لگی ہوئی ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے، وہی سمجھتے ہیں انہوں نے سنا وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی دو چیزوں میں جب ٹکراؤ پیدا ہوگا تو کسی چیز کو آپ ترجیح دینا ہوگا. تو اس میں صرف من طغى، اگر دونوں کام کر سکتے ہیں ویل گڈ ہے، اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں جو ایک مسلمانوں کے لیے ملتی ہیں. لیکن جب آپ کے لیے دونوں چیزوں میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو، ترجیح دینے کی بات آئے، تو پھر آپ ترجیح کیسے دیں گے؟ جس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، جس کی محبت زیادہ، کس کی محبت زیادہ ہوگی بھائی؟ جو انسان رات و دن اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے نا، وہ سوچتا نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی محبت نہیں ہوگی. تو بھائی تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ ترجیح کی بات ہے. ساتویں چیز کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ سرکش ہیں، خاص طور پر مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دار الخزي بنا، ڈس گریس کی اور ان کے لیے بے عزتی کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد 8واں پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے. انہی سب آڈینس اور انہی سب پریشانیوں اور آزمائشوں کے ساتھ، اچھے برے حالات کے ساتھ، فتنوں کے ساتھ، جو ایک انسان کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، یہی اس کے اچھی کمانے کا اور اچھی زندگی کو بنانے کا ذریعہ ہے اور ایک جگہ ہے. اسی لیے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع. اسی دنیا کے بارے میں کہا گیا جو اچھے ہیں ان کے لیے اچھی دنیا ہے، اور آخرت میں جو صبر کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثى او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اسی لیے ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اب نو پوائنٹ جس کی بنیاد پر یہ پوری جو پرپس تھا وہ یہ ہے کہ یہ آزمائش کا گھر ہے، دا ورلڈ آف آڈینس، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. اس کے بارے میں 3 آیتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں جو کہیں کہا گیا ہے. ایک میں کہا گیا موت و زندگی کی تخلیق کی بات کی گئی، ایک میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی گئی ہے، اور ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے پورے دنیا پر جو بھی چیزیں ہیں ہم نے اسے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو وہ چیز پسند آئے، اور اس کا پرپس لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہاں پر ہم کی ضمیر سے ایڈریس کیا گیا ہے. ہیر آفٹر کو اس کی کمپیریزن میں ذرا دیکھیے کہ اس کو حقیقی زندگی قرار دیا گیا ہے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کو حقیقی زندگی قرار دیا گیا ہے. اسی میں وما هذه الحياة الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور اسی کو دا ورڈ آف مینشن، پرماننٹ لیونگ کی جگہ بھی قرار دیا گیا ہے، آخرت کو دار القرار قرار دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے تیسرے پوائنٹ میں کہ یہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس کے اس میں وہ بہت بہتر ہوگی. یہ آخرت والی بات میں کہا گیا یہ کہ کافروں کے لیے بڑی تکلیف کا اور خسارے کی جگہ ہوگی وہ وہاں پر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوء العذاب ہوگا ان کے لیے، فلہو صبر السلام. اس کے بعد 5ویں چیز وہی ہے کہ وہاں بھی لوگوں کے درجات جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا، الگ الگ کیٹیگریز، الگ الگ طریقے سے لوگوں کی چیزیں ہوں گی. تو کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا کے بارے میں ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فوقیت دی ہے کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تھے. اور آخرت میں اکبر و درجہ ہے، اس سے بڑے جو ہے درجات اور رینکنگز ہوں گی لوگوں کے لیے اور بڑے اس کی جگہ. چھٹا جو اس کا ہے دنیا کا، تو آپ گزر چکا. آخرت سے کیا ہے؟ دار حساب و جزا ہے، دا ورلڈ آف ججمنٹ اینڈ سینکشن، یعنی ججمنٹ بھی ہوگا، اس ججمنٹ کے اکارڈنگ آپ کو کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا اگر آپ نے جیسا کام کیا ہوگا وہ سب. یہ اس طرف سے اب یہ ریلیشن انسان کا آخرت سے کیا ہوگا؟ انسان کا آخرت سے ریلیشن کیا ہے؟ جیسے اس آیت میں گزرا بھی پہلے اکاؤنٹ اینڈ سینکشن کا ریلیشن. آپ کام کریں گے، آپ کو کوئی وہاں کچھ کام نہیں کرنا ہے، جو کچھ اسی دنیا میں آپ نے کام کیا ہے اسی کی بنیاد پر وہ اکاؤنٹیبل آپ ہوں گے. وہاں پر اکاؤنٹ میں آپ کی چیزیں ہیں، اسی کے حساب سے آپ کا حساب کتاب ہوگا اور اسی کے حساب سے آپ کو سینکشن ملے گا، اسی کے حساب سے آپ کا ججمنٹ کریٹ ہوگا. دنیا سے کیا ہے تعلق انسان کا؟ دنیا سے کیا تعلق انسان کا؟ ہاں ورک کا ہے، کام کا ہے.
ایوب ہے نا, لنبلوہم ایوہم احسن عملا بھی بتایا کون کام, تو ورک کا اس کا ریلیشن ہے, اور ورک کے ساتھ ساتھ جو بھی ورک کر رہا ہے اینی کائنڈ آف ورک وہ ایک آزمائش سے اور امتحان سے گزر رہا ہے جو اس کے ٹیسٹ کے لیے جیسے کہ پہلے کی آیت گزر گئی ہے. اس کے اعتبار سے ہر ایک کے اوپر کئی اکاؤنٹیبل, کئی انسان کئی طریقے سے انسان ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے ریلیشن کیا کیا ہوگا. دنیا کی زندگی میں تو انسان جا سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, کوئی دیکھتے نہیں کہ آخرت میں اسے ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو ریلیشن شپ کیا ہوگی رسپانسبلٹی کی اس دنیا میں اور آخرت میں سینکشن کے درمیان دونوں کا کیا تعلق ہے. جو کام آپ کام کریں گے اس دنیا میں, جو بھی کام کریں گے اس کا ریوارڈ آپ کو اور اس کا سینکشن اور اس کا بدلہ اچھے برے شکل میں وہاں پر ملنا ہے. اس لیے سب سے پہلے انسان کو رسپانسبل کس کے ساتھ, اپنے آپ کے بارے میں, ہمسیلف. جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایبیلٹیز جس طرح کی بھی دی ہیں, چاہے وہ گاڈ گیون ایبیلٹیز ہیں, مینٹل ہوں, آڈیو ویژول, فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل, جو بھی ہیں وہ اس کے بارے میں رسپانسبل ہے, جو بھی کام کرے گا. دوسری چیز کیا ہے, سب سے پہلے انسان کس لیے رسپانسبل ہوگا, ہز فیملی, اس کے گھر کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں ہوگا. اس کے بعد اس کے کنشپ کے بارے میں ہوگا, اس کے بارے میں نیشن کے بارے میں ہوگا جس کو ہم نے امہ سے کیا ہے, امت کے بارے میں ہوگا. پھر انسان کس کے بارے میں ہوگا, جنریشن فور سبسیکوینٹ جنریشن کے بارے میں بھی انسان ذمہ دار ہے کہ جو اس وقت انسان ہے, جو نئی جنریشن آنے والی ہے, اس کے لیے انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے, اس کے لیے کیسے تیاری کی ہے اور اس کے لیے کیا لیا ہے. اس کے بعد یہ مسلم نشل دوسری نشل کے لیے بھی رسپانسبل ہے, اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوں گی. پھر ساتویں چیز کیا ہے کہ سارے ہیومن بینگ کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے امت کی, اور ہر فرد کی بھی ہے چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکسیسر ہے اس دنیا میں. اب آزمائش کی چونکہ ٹائم بہت کم بچا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایریاز آف افلیکشنز کیا ہوں گے. جیسے بریفلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں, دنیا کی جتنی بھی فیلڈ ہیں, سب اس کی ایریاز ہیں, سب طریقے سے انسان کو آزمایا جائے گا. چند چیزوں کی طرف یہاں پر مال جان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے بھی وہ آپ کو آزمایا جائے گا اور آپ کو صبر کرنا ہے. ان کے بارے میں بھی جیسے مال دولت اور چیزوں کے بارے میں آپ کو آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سب کے بارے میں آپ انسان کو آزمایا جائے گا. ٹیسٹ کی کائنڈس بھی اسی سے ڈیفائن ہوتی ہیں. صرف بریفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جن ٹرائل سے گزرے گا ان میں کئی طرح کی ٹرائلس ہوں گی. ان میں سے کمیشننگ ٹرائلس ہے. کمیشننگ کا مطلب جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا, جس کی طرف قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ امانت کے لیے دوسرے لوگوں نے اس سے انکار کر دیا. انسان اس امانت کو, یہ کمیشننگ ٹرائلس ہے جس کے بارے میں یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے, پرسنل ٹرائلس بھی ہیں. انسان پیدا ہونے سے لے کر, پیدا ہونے کے وقت سے لے کر مرنے تک پرسنل طور پر بھی کئی چیزوں میں انسان پریشان ہوتا ہے. دیکھیے بالکل پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبتلی انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور اسی آیت میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا, کہ اس کو ہم نے بنا دیا, آنکھیں دی, روشنی دی, اس کے لیے ایبلٹیز دی تاکہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا. ہدیناہ السبیل, اب وہ چاہے تو شکر کرے, ایمان لے آئے اللہ پر اکارڈنگ ٹو ایمان, اکارڈنگ ٹو the message of holy prophet, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول کا جو میسیج ہے اس کے طریقے سے کام کرے یا وہ کرے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ تھے ان کے لیے کیا ہے, جو اس زمانے میں انبیاء ہیں ان کے میسیج پر وہ عمل کریں. اس کے بعد سوشل ٹرائلس ہے. ایک تو وہ ٹرائلس تھی جو ایک پرسنل طور پر ہے, انسان کو ٹرائلس کرنا تھی جیسے کبھی گزرا. ایک کیا ہے سوشل, وہ کامن, سب لوگ اس طریقے سے جو ہے ایک ٹرائلس میں گزریں گے اور ایک آزمائش کے دور سے گزریں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہت امپورٹنٹ آیت کا ذکر کیا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. اسی طریقے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ, اللہ نے رزق میں دیے. تو یہ ایک سوشل ٹرائلس ہے, سوشل ٹیسٹ ہے ایک اور دوسرے انسان کا اس طریقے سے ہوتا ہے. کئی چیزیں چونکہ ٹائم کم وقت ہو رہا ہے اس میں تفصیل کا وقت نہیں. ایک نمبر 4 جو ٹرائل کی قسم ہے یا آزمائش کی, وہ کلیکٹیو ٹرائلس بھی ہیں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈیویجول ٹرائلس میں ہوتی ہیں
لیکن جو کلیکٹیو ٹرائلس ہیں اس میں کلیکٹیو ایفرٹس کام کرتی ہیں، اور کلیکٹیو طور پر اگر کوئی نیشن یا نیشنز کام نہیں کریں گی تو پھر سب کو اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا، اور سب کو اس کے انجام سے، سینکشن سے گزرنا ہوگا، اور دنیا میں بھی گزرنا ہوگا اور آخرت میں بھی گزرنا ہوگا، جس کے بارے میں یہ آیتیں ہیں۔ اس میں سے جیسے کہ پانی کا فاسد ہو جانا ہے، خراب ہو جانا ہے، جو اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے، ہوا کا، کھیتی کا، رہنے سہنے کی پرابلم کا ہو جانا، اور یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اپنے کرتوت اور کچھ ایسے کام ہیں، یہ کیا ہے، یہ کلیکٹیو ہے، کلیکٹیوی طور پر یہ ہو سکتی ہے۔ حدیث میں بھی بعد میں آتا ہے کہ اگر یہ گناہ کلیکٹیو طور پر ظاہر ہوں گے تو اس کی سزائیں کلیکٹیو طور پر دنیا میں ان شکلوں میں آئیں گی۔ یہ مظاہر ابتلا، اب ابتلا کے کیا کیا مینیفیسٹیشنز ہیں، کہاں کہاں پر ہوں گے، کیسے ہی پتہ چلے گا، تو بریفلی یہ کر دیتے ہیں کہ ٹیسٹ بائی ایون افیکشن ود ایون، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو برائی یا شر یا ضرہ کے ذریعے سے بھی انسان کو یہ مظہر ہے کہ کوئی انسان مبتلا ہوگا کسی شر کی سچویشن میں آ جائے گا، ضرہ کی سچویشن میں آ جائے گا، پریشانی کی سچویشن میں آ جائے گا، تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کو یہ اس کا ایک ایریا ہے مینیفیسٹیشن۔ دوسری چیز کیا ہے، کبھی کبھی انسان کو گناہوں سے بھی آزمایا جاتا ہے، الابتلاء بالمعاصی والسیئات تھرو سنس اینڈ ایول ڈیڈس۔ پرپس کا کیا ہوگا، اس کا پرپس کیا ہے، کیوں آزمایا جاتا ہے، چل بریف کر دیں، ریپینٹ اینڈ سیک فارگیونیس، تاکہ ایک انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرے اور پھر وہ کہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اس میں ذکر ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس کے بعد اسی میں اس کا وہ بھی ذکر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، الابتلاء بالسراء والخیر، اچھے چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان، گڈ ٹائمز اور گڈنیس کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے ہے عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مقولہ میں نے پہلے مقولہ پیش کر دیا، بات ان کی پیش کی تھی کہ جب ہمیں پریشانی سے آزمایا گیا تو ہم پریشان صبر کیا ہم نے، لیکن جب ہمیں خوشیوں سے اور خوشحالی سے آزمایا گیا تو سب نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی وہ مقولہ اور وہ قول آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اس میں سردہ سے کیسے آزمایا جائے گا، جیسے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا تھا، حضرت سلیمان کے رضی اللہ علیہ السلام کے پاس میں جو پاور تھا، جو حکومت تھی، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل سے سب چیزیں ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو یہ شکر کفر کا ہے۔ اسی طرح وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فتنے کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور فتنے کس سچویشن کو کہتے ہیں۔ اس میں اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل۔ ایک جگہ ازواج اور اولاد کو بھی جو ہے دشمن اور فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس میں کہا گیا ہے شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے، دونوں اس کے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے، الابتلاء والطاعات، کبھی کبھی انسان بہت اچھے کام کرنے لگتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انسان شیطانی وسوسوں میں آ کر اپنے آپ کے کاموں کو بھی اچھا سمجھ بیٹھے، اس لیے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ نتیجہ کیا ہے اس کا، ان میں سب میں دیکھنے کے بعد آپ کو جتنے بھی مذاہب جو چار گزرے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے دو مذہب ہیں۔ ایک کیا ہے، ابتلاء و تکلیف، جس کو ہم نے کمیشننگ ٹیسٹ تھرو ایکٹس آف اوبیڈینس اور سنس، کمیشننگ اللہ نے بتا دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، وہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے سیڈیشن ٹیسٹ تھرو ایون تھنگس، یہ دو چیزوں ہے۔ حکمت کیا ہے اس کی، حکمت بھی وژڈم بھی جاننا ضروری ہے تاکہ انسان کو آسانی کے ساتھ وہ ان پر ثابت قدم رہ سکے آزمائشوں میں، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے بری ہوں۔ اس کا بری چیزوں سے جو چیزیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تقویت ایمان بالقضاء والقدر۔ جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو وہاں اس کو آزمائش کا میں مطلب بھی بتا چکا ہوں کہ اندر کی چیز کو باہر لانے کے لیے سچویشن میں انسان کو ڈالا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے ایمان کی، قضاء و قدر نمبر 1 سے پتہ چلتا ہے۔ اور جو وہ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ نکلتا ہے تو اس کا قضاء و قدر پر ایمان بالفعل یقینی ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور
हमारा सब बहुत सारी चीज़ों का वक्त कम बचा है। दूसरी चीज़ ये है कि अकमल गायत तक पहुँचाने के लिए, इंसान को बड़े मकसद तक पहुँचाने के लिए है। और तीसरी चीज़ ये है कि तमकीन फिल अर्द के लिए भी इसका एक मकसद है। और चौथी चीज़ ये है कि जो ईमान के मुनाफी चीज़ें हैं उससे इंसान अपने आप को बचा ले और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।